الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ 75 سال مکمل کر رہی ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی تنظیم اور تحریک 75 سال کی ہو گئی تو لگتا یہ ہے، تاثر یہ ہوتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ بڑی بوڑھی سی تحریک ہوگی، بڑی کمزور اور ضعیف، ذرا لاغر سی ہوگی اور شاید موت کے کسی دہانے پر کھڑی ہوگی۔ لیکن جب کوئی دیکھتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ ہے، کوئی پرکھتا ہے، کوئی جانتا ہے، کوئی اس کے کارکن سے ملتا ہے، اس کا تاثر بدل جاتا ہے، اس کا خیال بدل جاتا ہے، اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو نوجوانوں کی تحریک ہے، یہ تو زندہ اور جاوید تحریک ہے، یہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جب ماضی میں تھی تب بھی نوجوانوں کی تحریک تھی، آج حال میں یہ آپ نوجوانوں کی تحریک ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ، اس کا یہ قافلہ، اس کی یہ بنیاد، یہ کس نے رکھی تھی؟ کچھ نوجوان جمع ہوئے تھے جنہوں نے اس بات کو ٹھان لیا کہ آج کے بعد سے ہم اپنا کریئر اس تحریک کو بنانے لگے ہیں، آج کے بعد سے ہم اپنا نقطہ نظر اس بات کو بنا لیں گے کہ اس کے تعلیمی اداروں میں، اس کے حلقوں میں موجود طلبہ کے لیے ہم ایک ایسی تحریک برپا کر دیں، ایک ایسے نظام کو رائج کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ 25 نوجوان ہیں اور کسی تحریک کو برپا کر دینے کی ٹھانی ہے تو شاید بے وقوفانہ فیصلہ لگے، لیکن آج ہم اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ انہی 25 نوجوانوں نے جب اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارا کریئر یہ تحریک ہوگی، پھر ان کا نقطہ نظر، ان کا خیال و عمل، ان کا سب کچھ یہ تحریک بن گئی۔ آج وہ 25 نوجوان ہزاروں کی تعداد میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کا وہ جذبہ تھا، ان کی وہ ہمت تھی، ان کا وہ حوصلہ تھا، ان کی وہ ثابت قدمی تھی کہ جس کو کوئی ڈگمگا نہ سکا۔ ان کی وجہ سے آج اسلامی جمعیت طلبہ اس شہر کراچی میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نوجوان تھے، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ ٹھانیں گے تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ میں شہادت کا ذکر، میں عبد المالک کا ذکر، جب تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں تو ان کا ذکر کیوں نہ کروں؟ میں عبد المالک کا ذکر اس لیے کروں گا، وہ نوجوان، وہ میرا پسندیدہ نوجوان ہے، وہ عبد المالک کہ جس نے ڈھاکہ میں اس بات کو طے کر لیا تھا کہ میں نے آج کے بعد سے مرتے دم تک اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے سارے کام کو تشکیل دینا ہے۔ وہ عبد المالک ڈھاکہ میں ایک مظاہرے میں، ایک مباحثے میں شریک ہوتا ہے، اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ نظام تعلیم وہ اسلامی ہونا چاہیے کہ غیر اسلامی۔ وہاں شرکا گفتگو کرتے ہیں اور اکثریت اس بات پر زور دیتی ہے نظام تعلیم وہ تو غیر اسلامی اور سیکولر ہونا چاہیے۔ عبد المالک کی باری آتی ہے، وہ عبد المالک تقریر کرتا ہے، عبد المالک کے تقریر کے بعد پورا مجمع اس بات پر یکسو ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ نظام تو اسلامی ہونا چاہیے۔ دشمن کو وہ تقریر، دشمن کو وہ جذبہ اور دشمن کو وہ ثابت قدمی کھٹک رہی تھی، وہ عبد المالک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ عبد المالک کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب عبد المالک شہید ہو جاتے ہیں تو سید ابو الاعلیٰ مودودی یہاں سے بنگلہ دیش، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، وہاں جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور تاریخی جملہ ادا کرتے ہیں کہ یہ عبد المالک جو آج اس راہ میں شہید ہوا ہے، یہ عبد المالک پہلا شہید ہو سکتا ہے
आखिरी शहीद नहीं हो सकता। वो सैयद अबुल आला मौदूदी कौन है जो इतना बड़ा दावा करता है? वो सैयद अबुल आला मौदूदी वो है कि जिन्होंने अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से और अपनी तफसीर से एक एक कारकुन में वो जज्बा भर दिया था। वो ये जानते थे कि एक कारकुन कि जिसने अपना नज़्बुल ऐन इस रज़ाए इलाही को बना लिया है, फिर वो इस रास्ते से नहीं हट सकता। ये अब्दुल मालिक ये पहला शहीद है, उसके बाद और सैकड़ों ये शोहदा आज हम देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक और मुस्तफ़ा शौकत इमरान का वाक़या आपको सुनाता हूँ। वो शौकत बांग्लादेश में उस वक्त के मशरिकी पाकिस्तान में रहता था। उसने इस बात का अज़म कर लिया था कि कलमे की बुनियाद पर मदीना के बाद दूसरी इस्लामी रियासत जिसको कायम कर लिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते, इसको तकसीम करने के लिए किसी तास्सुब और लिसानियत की बुनियाद पर मैं उसका साथ नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसको बचाने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। वो जब इसमें अपना हिस्सा मिलाता है, इस तहरीक में शामिल होता है, वो अपने कारकुनान के साथ बैठा था। उसके वालिद का एक खत उन कारकुनान के साथ उसके पास पहुंचता है। वालिद वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि शौकत, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस इस्लामी जमीयत तलबा ने कितने पैसे देकर खरीदा है? तुम ये बताओ कि तुम्हें सैयद अबुल आला मौदूदी ने किस कीमत पर खरीदा है? मैं तुम्हें वापस खरीदना चाहता हूं। अगर मुझे अपने जिस्म की खाल उतारना पड़ी, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, बस तुम वापस आ जाओ। कैसा अजीब लम्हा है, कैसा वाकया है कि एक बाप ये बात कर रहा है। वो शौकत मुस्तफ़ा कि वो बाप की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता, वो इस रास्ते से हट जाता, लेकिन वो शौकत मुस्तफ़ा आंखों में आंसू जरूर जारी हुए, लेकिन उसके नजदीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उस बाप से बढ़कर थी। वो शौकत मुस्तफ़ा जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत में मामूर था और वही मुक्ति बाहिनी के गुंडे उनको शहीद कर देते हैं। ये वो शौकत इमरान था, ये वो शौकत था कि जिसकी जमीयत आज इस शहर कराची में मौजूद है, कि जिसकी जमीयत आज इस शहर कराची में तास्सुब और लिसानियत की उन सारी दीवारों को तोड़कर आज इस जामिया कराची में मौजूद है।